سپریم کورٹ آف پاکستان آج مخدوم صاحب کے دلائل جو تھے وہ رہے، اٹارنی جنرل صاحب نے بھی ایک وضاحت کی آ کے، لیکن جو بات عمر عطاب بندیال صاحب نے کہی کہ کرپشن جو ہے بنیادی طور پر اس سے کوالٹی آف لائف متاثر ہوتی ہے، نظام زندگی متاثر ہوتا ہے اور وہ فنڈامنٹل رائٹ پھر بن جاتا ہے، اس ایشو میں وہ آ جاتا ہے۔ تو اگر ہم اجازت دیں کہ لوگ ہمارے سامنے آ جائیں درخواستیں لے کے اس پٹیشن کے حوالے سے، تو ہزاروں کی تعداد میں آ جائیں گے، کیونکہ جسٹس منصور شاہ صاحب بار بار یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ کون بندہ ہے ہمارے سامنے، کوئی ایک بھی کیس نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کا بریچ ہوا ہے۔ تو بڑا انٹرسٹنگ تھا عمر عطاب بندیال صاحب کا جو پرسیپشن اور جس طریقے سے انہوں نے بات کی۔ دیکھیں سمیع صاحب، ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ بینچ میں بیٹھے افراد جب ڈیفرنٹ پیجز کے اوپر ہوں تو وہ ایک دوسرے کو کاؤنٹر کرتے ہیں، ایک دوسرے کی باتوں کے جواب دیتے ہیں۔ جیسے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی احتساب تو جمہوریت کی بنیاد ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی ایک طریقہ انہوں نے کہا ووٹ بھی ہے، جو 5 سال بعد الیکشن ہوتا ہے ارکان پارلیمنٹ کو ووٹ کے ذریعے لوگ احتساب کرتے ہیں۔ ہاں جی، جس نے پرفارم کیا ہوتا ہے اس کو ووٹ مل جاتا ہے، باقی کو لوگ وائپ آؤٹ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک طریقہ یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لیجسلیشن کے ذریعے اور اس طریقے سے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اب جو نیب ترامیم حالیہ ہوئی ہیں ان کے اندر بہت سے جرائم کو ختم کر دیا گیا، ڈی کرمنلائز کر دیا گیا ہے، اور بہت سوں کی جو نوعیت ہے یا حیت ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا، پروسیجر میں تبدیل کر دیا گیا، پروسیجر اتنا ٹف بنایا ہے کہ جو جرم بچ بھی گیا ہے اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ بظاہر یہ ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ایک 50 کروڑ کی ایک بار لگا دی کہ جی اس سے نیچے کی کرپشن نیب کے ایمبٹ میں نہیں آئے گی، اس سے کئی کیسز ہیں جو باہر نکل گئے۔ ان آبزرویشن کے ساتھ انہوں نے نیب سے کہا کہ آپ ہمیں پہلے دسمبر میں آپ نے ایک رپورٹ جمع کرائی تھی کہ بینیفیشریز کون ہیں اس ترامیم کے، اب اس میں کتنے لوگ ایڈ ہو گئے ہیں، مزید کون کون بینیفیشری ہیں، وہ ڈیٹیلز بھی انہوں نے مانگ لی کہ ہمیں اپڈیٹ کریں کہ مزید کون کون ہے۔ اس کا جواب دیا منصور علی شاہ صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں تو پہلے دن سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ کون سا بنیادی حق ہے جو متاثر ہوا ہے، اس کا ابھی تک ہم ڈگ آؤٹ کر رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اگر یہ اتنا عوامی ایشو ہوتا، کیونکہ چیف جسٹس نے کہا کہ فنڈامنٹل کا یہ رائٹس کا معاملہ، انہوں نے کہا عوامی ایشو ہوتا تو کوئی عوام میں سے کوئی بندہ اٹھ کے اس کو چیلنج کرتا، کسی نے چیلنج نہیں کیا، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں۔ انہوں نے جو ورڈ یوز کیا وہ دیکھیے، انہوں نے کہا جی پولیٹیکل پارٹی بھی کوئی نہیں آئی، ایسے بندے نے چیلنج کیا جو رن آف پارلیمنٹیرین ہے، رن اوے پارلیمنٹیرین مینس کہ پارلیمنٹ سے بھاگا ہوا شخص ہے، اس نے چیک کیا۔ Do you think it was an appropriate word for No. یہ تو بڑا آج انہوں نے جو بات کہی، میں تو جو سٹیٹس ہے منصور علی شاہ صاحب کا، بڑے سمجھدار پڑھے لکھے جج ہیں، اور انہوں نے ایک ایسی ٹرم استعمال کر کے جو ان کا مجھے ایسا لگا کہ ان کا باعث اس میں جھلک رہا تھا۔ یہ بیسیکلی کسی کے لیے بھی یہ جو بھی ہو اس کے لیے ورڈ یوز کرنا بیسیکلی تضحیک کے زمرے میں آتا ہے، جو ججز کو زیب نہیں دیتا کہ اس قسم کا ورڈ یوز کرے۔ لیکن میں ایک ویسے سوچ رہا تھا ان کا اس حوالے سے صرف ایک یہ بات کہی گئی کہ ایک سیشن جج کے بارے میں کہ اس کے بارے میں ہم قانونی کارروائی کریں گے، تو اس پر پورا اسلام آباد ہائی کورٹ کا بینچ بیٹھ گیا، ملک میں ایک ہنگامہ ہو گیا توہین عدالت کے حوالے سے اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور یہاں پر اب وہ کہہ رہے ہیں رن اوے پولیٹیشین، اور نو ون دیر ٹو چیک اٹ، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ہاں بیسیکلی نا وہ پہلے دن سے ایک سوال اٹھا رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے لوکس اسٹینڈ آئے پہ، یعنی کہ ان کی حق دعویٰ پہ۔ منصور علی شاہ صاحب کا موقف یہ جو آج بھی انہوں نے دہرایا کہ یہ پارلیمنٹ کا اگر حصہ ہوتے، پارلیمنٹ میں رہتے، وہاں سے چھوڑ کے ریزائن کر کے نہ آتے تو وہاں ہی اندر اس کو بہتر انداز میں کھیل سکتے تھے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، ان کا یہ ایک پارٹی جو ہے منورٹی میں وہ کیا بہتر انداز میں کھیل سکتی تھی پارلیمنٹ میں؟ یہ اکثریتی بنیاد پر سارے بل پاس ہوئے، تو منورٹی اس کو کیسے روک سکتی تھی سوائے اس کے کہ آپ اس کو لیجیٹمیسی دے دیں؟ خواجہ حارث صاحب نے یہی تو اعتراض کیا تھا، جواب دیا تھا جب ان کے آرگومنٹس میں منصور علی شاہ صاحب نے سوال اٹھایا، انہوں نے کہا کہ وہاں تو میجورٹی کی بیس پہ فیصلہ ہوتا ہے، اور بہت سے انہوں نے بلز کے نام لے کے بتایا کہ جن کے اوپر سرے سے ڈیبیٹ ہی نہیں ہوتی، بغیر ڈیبیٹ کے جو بل پاس ہوئے ہیں، جیسے نیب ترامیم بھی بغیر ڈیبیٹ کے پاس ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جس میں ڈیبیٹ ہی نہیں ہو رہی تو ہم وہاں ہوتے بھی تو ہم کیا کر لیتے۔ تو یہ منصور علی شاہ صاحب کا یہ اعتراض تھا۔ بہرحال جو ایک دوسرے کو جواب دیتا ہے، اچھا پھر ان کو پھر جواب دیا چیف جسٹس آف پاکستان نے۔ انہوں نے کہا کہ 184(3) کا کیس ہے، اس میں متاثرہ فریق کا ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی ایک لیٹر بھی عدالت کو کوئی خط لکھتا ہے
شہری یا کوئی بندہ عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کو بھی کنورٹ کر سکتی ہے پٹیشن میں، اور کیس ریڈنگ تو نہیں ہوتی، انکویزیٹوریل جس میں عدالت سوال کرتی ہے، پوچھتی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس کے اوپر بریف کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.